اور حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کیسٹ میں علل الشرائع کے ترجمے کے اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے شرائع اور اصول اسلام کے اسباب و علل کے متعلق احادیث آپ حضرات کے ہدیہ سماعت کی۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ملاحظہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی ایسے نبی کو مبعوث نہیں کیا جو اللہ کی معرفت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اس کے ساتھ امر و نہی میں اس کی اطاعت کی دعوت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فرائض پر ان کے حدود کے ساتھ عمل کو اس وقت قبول کرے گا جب اس کے ساتھ اس عمل پر دعوت دینے والے کی معرفت بھی ہو اور اس کی اطاعت بھی کریں۔ حرام کو ظاہراً اور باطناً حرام سمجھے، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج و عمرہ بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی تمام حرمتوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے، اس کو اہمیت دے، اس میں کسی کو بھی نہ چھوڑے، تمام نیکی کے کام کرے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرے، بد اخلاقی سے پرہیز کرے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر نبی کی معرفت کے حرام و حلال پر عمل کر رہا ہے تو اس نے گویا اللہ کے حکم پر حرام و حلال پر عمل نہیں کیا، اور وہ اس ذات کی معرفت کے بغیر جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کی، اگر نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج اور عمرہ کرے اور تمام اعمال بجا لائے تو سمجھ لو کہ اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر جس نے حکم دیا یعنی نبی و امام کی معرفت نہ ہو تو گویا اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ غسل جنابت کیا، نہ پاک ہوا۔ اس نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھا، نہ اس کے حرام کیے کو حرام سمجھا۔ پھر نہ اس کی نماز ہوگی خواہ کتنے ہی رکوع و سجود کرے، نہ اس کی زکوٰۃ ہوگی، نہ اس کا حج ہوگا۔ یہ تو اس وقت ہوتا جب انسان کو اس ذات کی معرفت ہوتی جس کی اللہ نے اپنی مخلوق کو اطاعت کا حکم دیا، اور یہ کہا جو کچھ لینا ہو، جو کچھ پوچھنا ہو، اس سے لو اور اس سے پوچھو۔ پس جو آدمی اس ذات کی معرفت رکھے گا اور احکام اس سے لے گا تو سمجھ لو کہ اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کی، اور وہ آدمی یہ سمجھے کہ صرف معرفت کا حکم ہے اور یہ معرفت ہی اس کے لیے کافی ہے، اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا اس نے تکذیب کی اور اس نے شرک کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے نبی و امام کی معرفت حاصل کر لو، اس کے بعد عمل خیر کرو، کیونکہ تمہارا کوئی عمل خیر بغیر معرفت قبول نہ ہوگا۔ جب تک تم یہ بات سمجھ گئے تو پھر تم کم یا زیادہ جتنی بھی اطاعت و عبادت کرو قبول ہوگی۔ اور نیز امام حسن ابن علی علیہ السلام نے سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان میں جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے کہا، مجھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی تفسیر سے آگاہ کیجیے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ بنی آدم اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا کیا جھوٹ اور افترا باندھیں گے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یعنی یہ لوگ جو کچھ اس کے متعلق کہتے ہیں وہ ان تمام باتوں سے بری اور پاک ہے، اور الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کا بھی علم تھا کہ اس کے بندے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کریں گے، اس لیے اس نے اپنی ذات کی خود حمد کر لی، اور لا الہ الا اللہ یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ یہ کلمہ تقویٰ ہے، اس سے قیامت کے دن تولتے وقت اعمال میں وزن آئے گا۔ اور اللہ اکبر یہ تمام کلمات میں سب سے اعلیٰ کلمہ ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت، اور مکرمت نے فرمایا جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو عرش کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہیں، اس کے کہنے والے کو اس کے 10 گنا زیادہ جزا ملتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے
کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو یہی کہیں گے، اور دنیا میں جو کچھ کہتے ہیں ان کی گفتگو اسی فقرے پر ختم ہو جائے گی سوائے الحمدللہ کہنے کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کا بس قول ہوگا کہ اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے، اور وہ لوگ باہم خیر صلاحی کے لیے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آیت سورہ یونس کی 10ویں آیت ہے۔ اور بندے کا لا الہ الا اللہ کہنا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کیا وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی جزا جنت کے کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ یہودی نے کہا، اے محمد آپ نے سچ فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہنے والا کہے پھر یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کیوں تکلیف دی، تو کہا جائے کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ بس اگر وہ پوچھے کہ وہ اسباب کیا ہے، وہ معلوم و موجود ہیں یا غیر معلوم وغیرہ موجود ہے، تو کہا جائے کہ وہ اپنے اہل کے نزدیک معلوم و موجود ہے۔ گروہ کہے، کیا تم لوگ بھی ان کو جانتے ہو یا بالکل نہیں جانتے، تو کہا جائے گا کہ بعض کو ہم لوگ جانتے ہیں اور بعض کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ بس اگر وہ پوچھے کہ سب سے پہلا فریضہ کیا ہے، تو کہا جائے کہ پہلا فریضہ اللہ اور اس کے رسول کی حجت، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی حجت اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کا اقرار ہے۔ اب اگر پوچھنے والا پوچھے کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی حجت یعنی ائمہ اطہار جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کے اقرار کا کیوں حکم دیا، تو کہا جائے گا کہ غالباً اس کی بہت سی وجوہات ہے، اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا اقرار نہیں کرتا وہ گناہوں سے اجتناب اور خصوصاً گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے باز نہیں رہے گا، نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں دوسرے کی رعایت کرے گا بلکہ ظلم و فساد کے ذریعے اس سے لطف اندوز ہوگا۔ اور جب انسان اپنی باتیں کرے گا اور ہر شخص جو چاہے کرے گا، اس میں دوسرے کا لحاظ نہیں کرے گا، تو اس سے سارا انسانی معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے جھپٹیں گے، ان کے اموال اور ان کی عورتوں کو چھین لیں گے، ناحق اور بے جرم خطا ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اس طرح دنیا تباہ ہو جائے گی، لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کھیتیاں نسل برباد ہو جائے گی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ حکیم سب صاحب حکمت اسی وقت کہلائے گا جب فتنہ و فساد کو منع کرے، اصلاح کا حکم دیں، ظلم پر توجیہ کریں اور فحش سے منع کرے، فساد سے باز رہنا، امور کی اصلاح کرنا اور فحش سے اجتناب انسان کے لیے ممکن ہی نہیں جب تک کہ وہ اللہ کا اقرار نہ کرے، اس کی معرفت حاصل نہ کرے جو نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہے۔ اگر انسان بغیر اقرار باللہ اور بغیر کسی حکم دینے والے اور منع کرنے والے کے معرفت کی یوں ہی چھوڑ دیا تو نہ اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ کوئی فساد سے باز رہ سکتا ہے، اس لیے کہ نہ کوئی حکم دینے والا ہوگا نہ کوئی منع کرنے والا ہوگا۔ علاوہ بری ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نگاہ خلق سے پوشیدہ ہو کر برے کام کیا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اقرار اور در پردہ اس کا خوف نہ ہوگا تو کوئی اجتناب جرائم اور معاصی سے اجتناب نہ کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نگاہ خلق سے تو پوشیدہ ہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ اسی طرح سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے مخلوق کی بقا و اصلاح ممکن ہی نہیں جب تک کہ وہ کسی ایسی ذات کا اقرار نہ کرے جو علیم بھی ہو، خبیر بھی ہو اور وہ تمام پوشیدہ اور سربستہ رازوں سے واقف ہو، وہ برائیوں سے منع کرے، اس سے کوئی امر چھپا ہوا نہ ہو، اس طرح وہ برائیوں سے اجتناب کریں گے۔ اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار تو تسلیم مگر رسولوں کی معرفت، ان کا اقرار اور ان پر یقین اور ان کی اطاعت کیوں واجب ہے، تو کہا جائے گا کہ اس لیے مخلوق اپنے نقص و ضعف اور اس سے کی وجہ سے اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے، تاکہ براہ راست اس سے گفتگو کر کے اس کا حکم اور اس مرضی معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا اور منزہ ہے، وہ خود آ کر مخلوق کو حکم دے اور اپنی مرضی بتائے
لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان لازمی ہے کہ کوئی رسول اور پیغمبر ہو اور معصوم ہو، اس کی حجت ہو، جو اس کی طرف سے آ کر اس کے امر و نواہی کو مخلوق تک پہنچائے اور انہیں یہ بتائے کہ کیا چیز ان کے لیے مفید ہے اور کیا چیز ان کے لیے مضر ہے، کیونکہ وہ بندہ خلقی پر تو اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھتا، لہذا بندوں کے لیے اس رسول کی معرفت اور اس کی اطاعت لازم و واجب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو رسول کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں اور ان کا بھیجا جانا فعل عبث ہوگا۔ اس صاحب حکمت ذات کا یہ فعل عبث ہرگز نہیں ہو سکتا جس نے ہر کام مستحکم اور بے عیب کیے۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ نے اولو الامر یعنی ائمہ طاہرین کیوں بنائے، ان کی اطاعت کا کیوں حکم دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ من جملہ ان کے ایک سبب یہ ہے کہ جب بندے اپنے حدود عمل سے واقف ہو گئے، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ان حدود سے آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ حد سے تجاوز کرنے میں خرابی ہے۔ تو اب اگر وہ اپنی حد پر قائم نہیں رہ سکتے تو لازم ہے کہ ان میں سے کوئی ان حدود کا امین ہو اور بتاتا رہے کہ کس وقت کیا فعل ان کے لیے مباح ہے اور کس حد تک مباح ہے، اور اگر انہیں حد سے تجاوز کرتے دیکھے تو انہیں منع کرے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو ہر شخص اپنی لذت و منفعت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، خواہ اس میں کسی غیر کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں پر اولو الامر اور قیم معین کیے تاکہ انہیں فتنہ و فساد سے منع کرے اور ان پر حدود و احکام جاری کرے۔ نیز ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی فرقہ، کوئی قوم، کوئی ملت بغیر والی و سردار کے باقی اور زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ خواہ دینی امور ہو یا دنیاوی امور ہو، انہیں ایک سردار کی لازمی ضرورت ہے۔ تو پھر ایک صاحب حکمت اور ذات حکیم یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو بغیر اس کے چھوڑ دے جو اس کے لیے لاودی اور ضروری ہے، جس کے بغیر وہ باقی اور زندہ نہیں رہ سکتے، تاکہ وہ اپنے سردار کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں سے جنگ کرے اور انہیں مال غنیمت تقسیم کرے، ان کی جمعیت و جماعت کو قائم رکھے اور ظالم کو مظلوم پر ظلم کرنے سے باز رکھیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کوئی امام، کوئی محافظ، کوئی مدار المہام نہ بنائے گا تو پھر ملت ختم ہو جائے گی، دین مٹ جائے گا، سنتیں اور احکامات تبدیل ہو جائیں گی، بدعتی لوگ اس میں اضافہ کر دیں گے اور ملحد اس میں کمی کر دیں گے، نتیجے میں مسلمانوں پر ان کے دینی احکامات مشتبہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندوں میں نقائص ہے، احتیاج ہے، پھر ان میں آپس کا اختلاف ہے، ان کی خواہشات مختلف ہیں، ان کے حالات مختلف ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا سید و سردار مقرر نہ کرے جو رسول کے لائے ہوئے پیغام کی حفاظت کرے تو یہ لوگ اسے تباہ و برباد کر دیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شریعت اور سنتیں، احکامات اور ایمان بدل جائیں گے، اس میں تمام بندوں کی تباہی و بربادی ہوگی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ روئے زمین پر ایک وقت میں 2 امام یا اس سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اگر امام ایک ہے تو اس کے فعل اور تدبیر و انتظام میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور اگر 2 ہے تو ان کے افعال و تدابیر و انتظامات میں کبھی اتفاق نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں جب بھی 2 شخصوں کو دیکھا تو یہی پایا کہ ان دونوں کی سوچ اور ارادے مختلف ہیں۔ پھر اگر دنیا میں بیک وقت 2 امام ہوتے اور دونوں کی سوچ اور دونوں کے ارادے مختلف ہوتے اور دونوں واجب الاطاعت ہوتے، دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح بھی نہیں دی، تو اس سے بندوں میں اختلاف، جھگڑا اور فساد بڑھے گا۔ پھر اگر کسی بندے نے ایک امام کی اطاعت کر لی تو دوسرے امام کا نافرمان ہوگا، یہ نافرمان، یہ عصیاں سارے روئے زمین پر عام ہو جائیں گی۔ دنیا میں کسی کے لیے ایمان و اطاعت کا راستہ نہ رہ جائے گا، اور یہ اس خالق کی طرف سے ہوگا جس نے 2 امام ایک وقت مقرر کر دیے، ان دونوں کی اطاعت کا حکم دے کر اختلاف اور جھگڑے کا راستہ کھول دیا۔ نیز اگر 2 امام ہوتے تو دونوں میں سے ہر ایک کو یہ حق ہوگا کہ وہ دوسرا امام جس کی طرف دعوت دے رہا ہے اس کے خلاف دعوت دیں، دوسرا جو حکم دے رہا ہے
اس کے خلاف حکم دے، اور امام دونوں برابر کسی پر ترجیح نہیں کہ دوسرے کو چھوڑ کر اس کا حکم مانے، اسی طرح تمام حقوق و احکام حدود سب کے سب باطل ہو جائیں گے۔ نیز یہ کہ اگر دو امام ہوں گے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے مقابلے میں مقدمات پر نظر کرنے، فیصلہ کرنے، امر و نہی کرنے کے لیے اولا اور زیادہ حقدار نہ ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو پھر دونوں پر واجب ہوگا کہ اپنی اپنی جگہ ابتدا و کلام کرے۔ اگر ایک ہی معیار کی امامت ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو حق نہیں کہ دوسرے پر سبقت و کلام کرے کسی معاملے میں بھی، اور اگر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ سکوت کرے تو دوسرے کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ سکوت کرے۔ جب دونوں کے لیے سکوت جائز ہے تو اس طرح تمام حقوق و احکام کے وہ سکوت کرے تو دوسرے کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ سکوت کرے۔ اسی طرح تمام حقوق و احکام و وحدت و ادب و باطل ہو جائیں اور لوگ ایسے ہو جائیں جیسے ان کا کوئی امام ہی نہیں۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ رسول کی قوم اور اس کے خاندان کے علاوہ اگر کوئی دوسرے خاندان کا امام ہونا کیوں جائز نہیں، تو اس کے لیے جواب میں کہا جائے گا کہ اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امام کی اطاعت اللہ کی طرف سے فرض ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو جس سے وہ شناخت کیا جا سکے، پہچانا جا سکے اور لوگ اس کی ذات تک پہنچ سکے، دھوکہ نہ کھا سکے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر یہ جائز سمجھ لیا جائے کہ رسول کے خرابت دار کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے خرابت دار کا امام ہونا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول پر غیر رسول کو فضیلت دے رہے ہیں، اس لیے کہ اولاد رسول کو رسول کے دشمنوں کی اولاد کا تابع بنا رہے ہیں، جیسے ابو جہل اور ابو معید وغیرہ کی اولاد، کہ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو گویا امامت کا ان کی طرف منتقل ہونا جائز ہوگا اور پھر رسول کی اولاد تابع بن جائے اور دشمنان رسول کی اولاد متبوع بن جائے، حالانکہ رسول دوسرے کے مقابلے میں اس فضیلت کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی اولاد امام ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بندوں نے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا اور ان کی اطاعت پر تیار ہو گئے تو ان کی اولاد اور ان کی ذریت کی اطاعت سے کسی کو عذر نہ ہوگا، نہ ان کی اطاعت بندوں کے دلوں پر بار ہوگی، اور اگر رسول کے علاوہ کسی غیر کی اولاد و ذریت امام بنے گی تو ہر ایک کے دل میں بات ہوگی کہ ہم امامت کے زیادہ حقدار تھے۔ اس کی وجہ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ ہم امامت کے زیادہ حقدار تھے، اس کی وجہ سے ان میں کینہ و حسد پیدا ہوگا، اور جو امام بن گیا ہے اس کی اطاعت کی طرف ان کا دل مائل نہ ہوگا، اور یہ اختلاف و نفاق فساد کا سبب بنے گا۔ اور اگر سوال کیا جائے گا کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کیوں کریں، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تاکہ لوگ اس کے ذکر کو نہ بھول جائے، اس کے ادب کو ترک نہ کر دے، اس کے امر و نہی کو محض کھیل نہ سمجھے، جبکہ اسی میں ان کی بھلائی اور برائی اور بقا ہے۔ اگر بغیر عبادت کے چھوڑ دیے جائیں گے تو ایک عرصے کے بعد ان کے دل سخت ہو جائیں گے، اسی لیے اللہ نے عبادت کا حکم دیا۔ اگر سوال کیا جائے گا کہ اچھا اگر عبادت کرنی ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کریں، بندوں کو نماز ہی کا حکم کیوں دیا گیا، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اس میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے اور ایک اصلاح عام ہے، اس میں شرک سے چھٹکارا اور ذلت و مسکنت و خضوع و خشوع کے ساتھ خدا جبار کے سامنے کھڑا ہونا، اپنے گناہوں کا اعتراف، گزشتہ گناہوں کی معافی کی درخواست کرنا اور روزانہ زمین پر اپنی پیشانی رکھنا تاکہ بندہ اللہ کو یاد رکھیں، اسے نہ بھولے، اس سے ڈرتا اور خوف کھاتا رہے، اس کی طرف راغب و طالب رہے، دین و دنیا دونوں میں وسعت و زیادتی کی درخواست کریں، اس کے علاوہ فتنہ و فساد سے سخت نفرت کا اظہار کریں، اور یہ عمل اس کا ہر دن ہر رات ہوتا تاکہ بندہ اپنے مدبر اور خالق کو بھلا کر سرکش اور نافرمان نہ بن جائے، اور اپنے رب کے سامنے اس کا شب و روز قیام اسے گناہوں سے روکے اور طرح طرح کے فتنہ و فساد سے باز رکھے۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ نماز سے پہلے وضو کا حکم کیوں دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ بندہ جب خدا جبار کے سامنے مناجات کے لیے کھڑا ہو، پاک و پاکیزہ ہو، اس کا مطیع ہو، تمام کثافتوں اور نجاستوں سے پاک و صاف ہو، اور علاوہ بنی وضو سے کسل و سستی دور ہو جائے،
اونگ جاتی رہے، اس کا دل خدائے جبار کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اور اگر سوال کرے کہ وضو میں چہرے اور دونوں ہاتھ کا دھونا اور سر اور دونوں پاؤں پر مسح کیوں واجب ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ یہ اس لیے کہ جب بندہ خدائے جبار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہی اعضاء جن پر وضو واجب ہے کھلے ہوئے اور ظاہر ہیں، اور اس طرح جو اپنے چہرے کو قبلہ رو رکھتا ہے، اس سے سجدہ کرتا ہے، خضوع و خشوع کرتا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ کی طرف رغبت و خوف کا اظہار کرتا ہے، اور دنیا سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سر سے اپنے رکوع و سجود میں روبہ قبلہ ہوتا ہے اور اپنے پاؤں سے قیام و قعود کرتا ہے۔ بس اگر سوال کیا جائے کہ چہرے اور ہاتھوں کا دھونا اور سر اور پاؤں کا مسح کیوں واجب ہے، تو ان تمام اعضاء کا دھونا یا تمام اعضاء کا مسح کیوں واجب نہیں، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ کہ عبادت دراصل رکوع و سجود کا نام ہے، اور رکوع و سجود چہرے اور ہاتھوں سے ہوتا ہے، سر اور پاؤں سے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اذان کے متعلق بتائیں کہ اس کا حکم کیوں دیا گیا، اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس کی بہت سی وجہ ہے۔ اس میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اذان بھولے ہوئے کو یاد دلانے کے لیے اور غافل کو متنبہ کرنے کے لیے، اور جو وقت نماز کو نہیں جانتا اس کو بتانے کے لیے، اور خالق کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے، اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہے، اور اللہ کی توحید کا اقرار، ایمان کا اظہار اور اسلام کا اعلان کرنے کے لیے ہے، اور جو بھولا ہوا ہے اس کو آگاہ کرنے کے لیے ہے، اور مؤذن کو مؤذن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نماز کا اعلان کرتا ہے۔ پس اگر سوال کیا جائے کہ اذان کو تسبیح و تحلیل و تمہید سے پہلے تکبیر سے کیوں شروع کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اس لیے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ یہ چیز اس کے ذکر اور اس کے نام سے شروع ہو، چونکہ تکبیر میں پہلے اللہ کا نام آتا ہے اور تسبیح و تحلیل و تمہید میں اللہ کا نام آخر میں آتا ہے، اسی لیے اس سے شروع کیا جاتا ہے جس میں پہلے اللہ کا نام آتا ہو، اس سے شروع نہیں کیا جس میں اللہ کا نام آخر میں آئے۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ اذان میں ہر فقرہ 2 مرتبہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ سننے والے کے کان میں مقرر پہنچے، تاکید ہو، اگر پہلی مرتبہ سہون ہو جائے تو دوسری مرتبہ سہون نہ ہو۔ نیز اس لیے کہ نماز اصل میں 2 رکعت ہیں، اس لیے اذان کے فقرات بھی 2 مرتبہ ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے پھر اذان کے اندر تکبیر 4 مرتبہ کیوں ہے، تو کہا جائے کہ اذان ایک با ایک لوگوں کی غفلت میں شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی فقرہ نہیں ہوتا جس سے سننے والوں کو تنبیہ ہو، اس لیے شروع میں 2 تکبیریں سامعین کے انتباہ کے لیے اور اس کے بعد 2 تکبیریں اذان کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص سوال کرے کہ ان نمازوں کو ان اوقات سے کیوں رکھا گیا، اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد، تو کہا جائے گا کہ یہ اوقات تمام روئے زمین پر بسنے والوں کو معلوم ہے اور مشہور ہیں۔ یہ 4 اوقات تو ہر جاہل اور عالم بھی جانتا ہے، چنانچہ غروب آفتاب مشہور و معروف ہے، پس اس وقت مغرب کی نماز رکھ دی، شفق کی سرخی کا زائل ہونا مشہور ہے، اس لیے اس میں عشاء کی نماز رکھ دی، اور طلوع فجر مشہور ہے، اس لیے اس میں فجر کی نماز رکھ دی، اور زوال آفتاب اور سائے کا ڈھلنا مشہور ہے، اس لیے اس میں ظہر کی نماز رکھ دی، اور عصر کے لیے کوئی وقت معلوم اور مشہور نہیں ہے۔ جس طرح یہ 4 وقت مشہور ہے، اسی لیے اس کے وقت میں وسعت دے دی گئی، اس سے پہلے کہ ظہر کی نماز کے وقت سے لے کر اس وقت تک جبکہ ہر شے کا سایہ اپنے سر سے 4 گنا ہو جائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ لوگوں کو نماز میت کا کیوں حکم دیا گیا، تو کہا جائے گا کہ تاکہ لوگ اس کے لیے، مرنے والے کے لیے شفاعت اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اس وقت سے زیادہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس میں اس کو شفاعت اور دعائیں مغفرت کی زیادہ ضرورت ہو۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ اس میں 5 تکبیریں کیوں ہے، 4 یا 6 کیوں نہیں، تو کہا جائے کہ یہ 5 تکبیریں دن و رات کی 5 نمازوں سے ماخوذ ہے، اور یہ اس لیے کہ نماز میں کوئی تکبیر فرض نہیں سوائے تکبیر افتتاح یعنی تکبیرۃ الاحرام کے، پس دن رات کی نمازوں کی فرض تکبیریں جمع کر کے نماز میت میں رکھ دی گئی۔ اور اگر کوئی کہے کہ نماز میت میں رکوع و سجود کیوں نہیں، تو کہا جائے گا کہ اس نماز کا مقصد اظہار
تذلل و خضوع نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اس بندے کے لیے شفاعت ہے جو اپنے پیچھے جو کچھ تھا چھوڑ گیا اور اب آگے کے لیے محتاج ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ میت کو غسل دینے کا حکم کیوں دیا گیا، تو کہا جائے کہ میت اگر نجاستوں اور بیماریوں وغیرہ سے آلودہ رہتی ہے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ جب وہ ان سے پاک و پاکیزہ لوگوں سے ملے جو کہ اس کو اپنے قریب بلائیں گے تو اس کو مس کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، تو اس کو بھی صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اس کو غسل مس میت کا حکم کیوں ہے، تو کہا جائے گا اس لیے تاکہ میت پر پانی ڈالنے سے جو چھینٹ وغیرہ اس پر آلودہ ہوا ہے اس سے پاک و صاف ہو جائے، اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے تو اکثر جراثیم و آلودگیاں اس میں باقی رہ جاتی ہیں، اور غسل مس میت اس لیے تاکہ لوگ اس سے ملنے اور اس کے مس ہونے سے پرہیز نہ کریں، اس لیے کہ نجاست وغیرہ کا خیال ان کے ذہنوں پر غالب رہتا ہے۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ انسان کے علاوہ دیگر مردہ جانوروں مثلا چڑیا، چوپایا، درندوں کو اگر کوئی مس کرے تو اس پر غسل کیوں واجب نہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ تمام پروں، بالوں اور روحوں سے ملبوس ہیں اور سب پاک و صاف ہیں، ان میں سے روح نہیں نکلتی ہے۔ جو اس کو مس کیا جاتا ہے وہ صرف بالوں اور پروں کو مس کیا جاتا ہے، جو پاک و صاف ہے، خواہ زندہ کا ہو یا مردہ کا ہو، یہ تو ان جانوروں کا لباس ہے جو ان کے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی سوال کریں کہ آپ لوگوں نے بغیر وضو کے نماز میت پڑھنا کیوں جائز قرار دے دیا، تو کہا جائے اس لیے کہ اس میں رکوع و سجود نہیں ہے، یہ صرف دعا و التجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا تو ہر حالت میں کرنا جائز ہے، صرف اسی نماز کے لیے وضو واجب ہے جس میں رکوع و سجود ہوں۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ تم لوگوں نے نماز میت کو قبل مغرب اور بعد فجر کیوں جائز قرار دے دیا، تو کہا جائے کہ یہ نماز اس وقت واجب ہے جو نماز میت کا سبب پیدا ہو جائے، اس کا کوئی وقت دیگر نمازوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو حادثہ رونما ہونے کے ساتھ ہی واجب ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، اور یہ میت کا ایک حق ہے جو ادا کیا جاتا ہے، اور حقوق تو کسی وقت بھی ادا کیے جاتے ہیں جبکہ اس کا کوئی وقت مقرر نہ کیا گیا۔ اور اگر کہا جائے کہ سورج گرہن کے لیے نماز کیوں قرار دی گئی، تو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ سورج گرہن رحمت کے لیے ہوا ہے یا عذاب کے لیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کی امت اپنے خالق الرحمن کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے کہ وہ اس گرہن کے برے اثرات سے بچائے، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو کہ جب اس نے اپنے خالق سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تو اللہ نے اس سے عذاب ٹال دیا۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ یوم الفطر کو عید کا دن کیوں قرار دیا گیا، تو کہا جائے گا اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع عام ہوتا ہے، لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ نے جو ان پر احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ دن یوم عید و یوم اجتماع و یوم فطر و یوم زکوٰۃ و یوم رغبت و یوم تضرع ہے، اس لیے یہ سال میں پہلا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کھانا پینا حلال کیا ہے، اس بنا پر کہ اہل حق کے نزدیک رمضان ہی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ اس دن لوگوں کا مجمع ہو اور لوگ اللہ کی تمہید و تقدیس کریں۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ نماز عید میں دوسری نمازوں سے زیادہ تکبیریں کیوں رکھی گئی، تو کہا جائے گا اس لیے کہ تکبیر دراصل اللہ کی عظمت و اظہار ہے، اور اس پر اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس نے ہدایت اور عافیت عطا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو، اس بات پر اس نے تم کو ہدایت دی اور تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ اس میں 12 تکبیریں کیوں قرار دی گئی، تو کہا جائے گا اس لیے کہ 2 رکعتوں میں 12 تکبیریں ہوتی ہے، اس لیے اس میں 12 تکبیریں قرار دی گئی۔ اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ روزے خاص ماہ رمضان ہی میں کیوں فرض ہیں، دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں، تو کہا جائے گا کہ اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں اللہ نے اہل حق اور اہل باطل کو جدا جدا کر دیا، چنانچہ ارشاد رب العزت ہوا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت کی
واضح دلیلیں اور حق و باطل کو کھول کر دکھلانے والا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی 185 آیت ہے، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنائے گئے، اور اس میں وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس میں سال بھر کے اندر جو ہونے والا ہوتا ہے، بھلائی ہو یا برائی، نفع ہو یا نقصان، روزی ہو یا موت، سب طے کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو قدر کی رات کہتے ہیں۔ اور حضرات، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کا سبب ملاحظہ کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا فخر و تنگی کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ دونوں وضو دور کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ دونوں فخر کو دور کرتے ہیں، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر بیت الخلاء میں گفتگو جائز نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء میں بات نہ کرو، جو اس میں بات کرے گا اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور نیز رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی قضاء حاجت کر رہا ہو اور کوئی شخص اس کو پکارے تو اس کو جواب دینے سے منع فرمایا، اور کہا کہ جب تک وہ اس سے فارغ نہ ہو بات نہ کریں۔ اور حضرات، بیت الخلاء میں بہت دیر تک بیٹھنا مکروہ ہے، اس کا سبب ملاحظہ کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھنے سے بواسیر کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر وضو کے وقت بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ابو محمد سے، کیا ہے ابو محمد، جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ کہے تمام جسد پاک ہو جائے گا، اور ایک وضو سے دوسرے وضو تک جتنے گناہوں سے سرزد ہوئے ان کا کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں کیا اس کا جسد اسی حد تک پاک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ اور نیز امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 40 سال تک اللہ کی عبادت کرے مگر وضو میں اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو تو وہ عبادت اس کی بے فیض ہے، بے سود ہے۔ اور نیز آپ نے فرمایا کہ ایک شخص 60-70 سال کا ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یہ کیوں اور کیسے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو میں جس پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو دھو دیتا ہے، اس وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر اگر وضو کرنے والا ہاتھ کا دھویا یا سر کا مسح بھول جائے تو پھر وضو پھر سے کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب دریافت کیا کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جو وضو میں ہاتھ دھونا یا سر کا مسح کرنا بھول گیا تو آپ نے فرمایا وہ پھر سے وضو کرے، اس لیے کہ وضو میں ایک عمل کے بعد فوراً دوسرا عمل ہونا چاہیے۔ اور نیز آپ نے فرمایا کہ اگر تم وضو کر رہے ہو اور ابھی وضو کا کچھ حصہ ہی کیا ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت پیش آ گئی اور تم اس میں سے الگ ہو گئے تو ادھر وضو کیا ہوا حصہ خشک ہو گیا تو پھر سے وضو کرو، اس لیے کہ وضو مسلسل ہوتا ہے، کچھ ابھی اور کچھ بعد میں نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات، آداب حمام کے اسباب ملاحظہ کریں۔ ابن ابی یعقوب نے امام سے آداب حمام سے متعلق سوالات کیے۔ امام نے فرمایا کیا ابن ابی یعقوب تم آداب حمام جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا میں آپ پہ قربان، آپ مجھے اس کی تعلیم دیں۔ فرمایا حمام میں ہرگز کسی کروٹ نہ لیٹو، اس سے گردن کی چربی پگھل جاتی ہے۔ حمام میں ہرگز چت نہ لیٹو، اس سے پیٹ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حمام میں کبھی کنگھی نہ کرو، اس سے بال کی بیماریاں لاحق ہوتی ہے۔ حمام میں ہرگز مسواک نہ کرو، اس سے دانت کی بیماریاں عارض ہوتی ہے۔ اپنا سر مٹی سے کبھی نہ دھونا، اس سے چہرہ بشکل ہوتا ہے۔ اپنا سر اور چہرے آزار سے کبھی نہ لگڑو، اس سے چہرے کی آب جاتی رہتی ہے۔ اپنے پاؤں کے تلووں کو جھانوے اور اینٹ سے نہ رگڑو، اس سے برس کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ حمام کے اس پانی سے جس میں غسل کیا جا چکا ہو تم ہرگز غسل نہ کرو، اس لیے کہ اس میں یہودیوں، نصرانیوں، مجوسی اور ہم اہل بیت کے دشمن ناصبی غسل کر چکے ہیں، اور ناصبی تو ان سب سے زیادہ برے ہیں، اس لیے اللہ نے کتے سے زیادہ نحیف شے کو نہیں پیدا کیا، اور یہ ناصبی کتے سے بھی زیادہ نحیف ہے۔ اور ناصبی سے مراد دشمنان اہل بیت، دشمنان مولا کائنات ہوتے ہیں۔ اور حضرات، وہ سبب کہ جس کی بنا پر
رسول اکرم نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کو واجب نہیں کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام کا ارشاد ہے کہ اگر میں امت کے لیے یہ پر مشقت بات نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا، اور وہ سبب جس کی بنا پر شب کے وقت مسواک کو سنت قرار دیا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو مسواک کر لیا کرو، اس لیے کہ اس موقع پر اگر فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے اور تمہارے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور حرف کی تم تلاوت کرتے ہو یا بولتے ہو اسے لے کر آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے، اس لیے تمہارے منہ کو خوشبودار ہونا چاہیے۔ اور نیز وہ سبب کہ جس کی بنا پر انسان کو ہر حال میں باوضو رہنا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو حالت جنب میں، حالت جنابت میں بغیر غسل طہارت نہیں سونا چاہیے۔ اگر پانی نہیں ہو تو پاک مٹی پر تیمم، اس لیے کہ مومن کی روح سوتے وقت اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اس سے ملاقات کرتی ہے اور برکت حاصل کرتی ہے۔ اب اگر اس کا وقت وفات آ گیا ہے تو پھر وہ اسے اپنے پردہ رحمت میں رکھ لے گا، اور اگر وفات کا وقت نہیں آیا ہے تو پھر اس کی روح کو اپنے امانت دار ملائکہ کے ساتھ واپس بھیج دے گا اور وہ اسے اس کے جسم میں لوٹا دیں گے۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر ایک شب کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شب کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا اثر جسم میں سال بھر رہتا ہے۔ اور میت کو قبلہ رو کرنے کا سبب، مولا کائنات سے ایک مرتبہ رسول اسلام میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ جانکنی کے عالم میں ہے اور اس کا چہرہ غیر قبلے کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا رخ قبلے کی طرف کر دو، جب ایسا کرو گے تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف رخ کرے گا۔ چنانچہ وہ کچھ دیر قبلہ رو ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ مومن و کافر کے عالم نظام میں سہولت و صعوبت کا سبب ملاحظہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفضل سے کہ گناہوں سے بچو، اور ہمارے شیعوں سے بھی کہو کہ وہ اس سے گریز کریں، اس لیے کہ خدا کی قسم تم لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے اس سے زیادہ جلد نقصان پہنچانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ چنانچہ تم لوگوں میں سے کسی ایک کو جو حاکم وقت سے نقصان پہنچتا ہے یہ اس کی گناہوں کی ہی وجہ سے، اور وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو انہی گناہوں کی وجہ سے، اس کا رزق جو رک جاتا ہے تو یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور جو موت کے وقت اس پر سختی آتی ہے یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ جو شخص اس کے پاس اس وقت موجود ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ یہ موت کی سختی اور تن ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سب سن کر میری جو کیفیت ہوئی اسے دیکھ کر آپ جناب نے فرمایا اے مفصل، تمہیں معلوم ہے یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں آپ پہ قربان، مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اس دنیا ہی میں تمہارے لوگوں کو تمہارے گناہوں کی سزا مل جائے اور آخرت میں تم لوگوں سے کوئی مواخذہ نہ کیا جائے۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ کچھ موت کے متعلق ارشاد فرمائے۔ جب سائل نے کہا کہ کچھ موت کے تعلق سے ارشاد فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایسی ہے جیسے ایک اچھی چیز خوشبو، وہ اس خوشبو کو سونگھ کر اونگ جاتا ہے اور ساری تعب و تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور کافر کے لیے موت ایسی ہے جیسے اس کو کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو، بچھو نے ڈنک مارا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تکلیف۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ موت ایسی ہے جیسے کسی کو آرے سے چیرا جا رہا ہو، یا جیسے کوئی خینچی سے کاٹا جا رہا ہو، جیسے کسی پر پتھر برسائے جا رہے ہو، یا جیسے کسی کو چکی میں پیسا جا رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بعض کافروں اور فاجروں کے لیے ہوتا ہے جو اللہ سے انکار کرتے ہیں۔ اور کیا تم لوگ نہیں دیکھتے
کہ ان میں سے بعض ایسے ہی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید سختیاں جھیلتے ہیں، حالانکہ آخرت کی سختیاں اس سے بھی شدید تر ہوں گی جن سختیوں میں وہ دنیا میں مبتلا ہیں۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ بعض کافروں کو دیکھتے ہیں کہ ان پر نزا کا عالم آسان ہوتا ہے، وہ بات کرتے کرتے ہنستے ہیں اور گفتگو کرتے کرتے یک بیک ختم ہو جاتے ہیں، اور مومنین میں سے بعض ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر مومنین اور کافرین دونوں میں سے بعض سکرات میں ایسی سختیاں جھیلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مومنین میں سے جن کو سکرات میں راحت نصیب ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ ثواب عاجل ہوتا ہے، اور جو سکرات کی سختیاں جھیلتے ہیں ان کو گویا یہی سزا دی جاتی ہے تاکہ آخرت میں پہنچے تو بالکل صاف اور دائمی ثواب کے مستحق ہوں، اس کے پانے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور کافر کو جو سکرات میں آسانی ہوتی ہے اس کی نیکیوں کا اجر اس کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں پہنچے تو وہ صرف عذاب کا مستحق ہو۔ اور کافر پہ جو موت کے وقت سختی ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کی ابتدا یہیں سے کر دی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں۔ انہی اسناد میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کچھ تعاون کے متعلق ارشاد فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کے لیے عذاب ہے اور دوسری قوم کے لیے رحمت ہے۔ عرض کیا گیا جو چیز رحمت ہو تو وہ عذاب کیسے ہو جائے گی؟ تو فرمایا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ جہنم کی آگ کافروں کے لیے عذاب ہے اور موکلین جہنم کے لیے رحمت ہے، حالانکہ یہ انہی اہل جہنم کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر مخالفین نماز میت میں صرف 4 تکبیریں کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ ہم لوگ نماز میت میں 5 تکبیریں کہتے ہیں اور ہمارے مخالفین 4 کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ ستون جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 ہے، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ستون اسلام میں ہر ایک تکبیر میت کے لیے رکھ دی، اور تم لوگ ان 5 کا اقرار کرتے ہو اور ہمارے مخالفین صرف 4 کا اقرار کرتے ہیں اور 5ویں ستون سے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے مردوں پر 4 تکبیریں پڑھتے ہیں اور تم لوگ 5 تکبیریں کہتے ہیں۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر مخالفین کے جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جب میں کسی جنازے کے ساتھ چلوں تو کیا کروں، آگے چلوں یا پیچھے چلوں، داہنے جانب چلوں یا بائیں جانب چلوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی مخالف کا جنازہ ہے تو اس کے آگے نہ چلو، اس لیے کہ عذاب کے فرشتے مختلف قسم کے عذابوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر پانی قبر پر چھڑکا جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر پر پانی چھڑکنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک مٹی گیلی رہتی ہے میت عذاب سے دور رہتی ہے، اور رسول اسلام نے بھی حکم دیا کہ قبروں پر پانی چھڑکا جائے۔